السلام علیکم جی، میں ہوں علی شرازی اور آج میں ایک قبرستان میں موجود ہوں۔ ان سب کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے اور اپنے لیے عبرت کی۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ قبرستان کی خاموشی اور اس خاموشی کے اندر چھپا ہوا شور، چیخیں ہمارے لیے عبرت ہے۔ ہم اگر حسن پہ یا پھر اپنی جوانی پہ یا اپنی طاقت، اپنے عہدے پہ، اپنی دولت پہ غرور ہے تو یہ دیکھیے ہم سے کئی درجے بہتر لوگ یہاں خاک ہو چکے ہیں، تو پھر ہم عبرت کیوں نہیں لیتے؟ ایک بات سمجھ لیجئے، قبروں میں موجود یہ لوگ نہیں سو رہے، ہم سو رہے ہیں دراصل غفلت کی نیند میں۔ تو پھر موت ہم جیسوں کو بیدار کر دیتی ہے، تب سوائے پچھتاوے کے ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا۔ اور یقین جانیے، اگر موت آ کر انسان کو بیدار کر دے تو اس سے بڑا خسارہ، نقصان، رسوائی، اس سے بڑی تکلیف کوئی نہیں ہے۔ ہمارے لیے نجات یہ ہے کہ ہم موت سے پہلے بیدار ہو جائیں۔ دیکھیے کیسے بہترین ڈاکٹرز، انجینئرز، کتنے بہترین لوگ مٹی کے نیچے جا چکے ہیں۔ ایسے حسین چہرے، آج ان چہروں کو مٹی کھا چکی ہے۔ غور کیجئے ان بولنے والوں کی خاموشی کو، سنیے قبرستان کی اس خاموشی کو۔ یہ قدرت کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے۔ یہاں سے آپ جو سیکھ کر جاؤ گے وہ آپ کسی اور یونیورسٹی سے نہیں سیکھ پاؤ گے۔ یہ دیکھیے ذرا غور سے دیکھیے، کچھ نظر آیا آپ کو؟ یہ پڑھیے ہماری ہماری ناکامیاں، انا، غرور، اکڑ، ناراضگیاں، جھگڑے، فساد، ہمارے مقابلے، حاصل لا حاصل۔ لوگ کہتے ہیں زندگی کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ سنیے، مردہ جسموں سے بھرے یہ قبرستان قدرت کی بہت بڑی یونیورسٹیز ہیں۔ یہاں آئیے، آپ کو زندگی سمجھ میں آ جائے گی، اور شاید ہماری ان سانسوں کا مقصد بھی۔ اسلام میں ہے کہ انسان کی قبر اس کو دن میں 70 بار ندا دیتی ہے، بلاتی ہے، یاد کرتی ہے۔ آپ قبرستان میں آئیے، اس خاموشی کو محسوس کیجئے، کان لگا کر نہیں، دل لگا کر سنیے۔ آپ کو قبر کی آواز آئے گی، اے روشنیوں میں رہنے والوں، میرے پاس گھپ اندھیرا ہے۔ اے نرم بستر پہ سونے والوں، میرے پاس بستر نہیں ہے۔ اے پرسکون گھروں میں رہنے والوں، میں سانپوں اور بچھوؤں سے بھری ہوئی ہوں، اپنے اعمال سے مجھے روشن کر دو۔ اچھے اعمال انسان کی قبر سے سانپ بچھو ختم کر دیتے ہیں۔ قبر کی آواز آتی ہے، اے بدبخت انسان، میں تو تمہیں روزانہ یاد کرتی ہوں، کاش تو بھی مجھے یاد کرتا۔ لیکن مگر افسوس، ہمیں تو شیطان اور نفس نے اس قدر اندھا کر دیا ہے، ہم تو دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر محو ہیں، دنیا کی رنگینیوں نے ہمیں اس قدر اندھا کر دیا ہے۔ انسان خسارے میں ہے، واللہ انسان خسارے میں ہے۔ ہمارے گناہوں سے ہماری قبر کی گرمی بڑھتی ہے، ہمارے گناہوں سے جہنم کی آگ بھڑکتی ہے، اور جہنم کی آگ کو 7 سمندروں کا پانی بھی نہیں بجھا سکتا۔ لیکن پتہ ہے، جب کوئی گنہگار اپنے گناہ پہ ندامت سے روتا ہے تو اس کی آنکھ کا آنسو اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت اپنے بندے سے۔ لیکن افسوس، ہمارے دل اس قدر سخت ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے گناہوں پہ رونا بھی نہیں آتا۔ اللہ انسان سے بڑی محبت کرتا ہے، انسان کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور انسان پھر بھی اللہ کی مخالفت پہ اتر آتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، اور وہ عذاب نازل نہیں کرتا بلکہ انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ میرے پاس آئے گا، توبہ کے لیے مجھ سے معافی مانگے گا، اور میں اس کے سارے گناہ بخش دوں گا۔ یہ ہے اللہ کی محبت۔ میں سوچتا ہوں، اگر دنیا والوں کو ہمارے گناہوں کی خبر ہو جائے تو دنیا ہم پر یقین جانیے تھوک کر چلی جائے، لیکن اللہ ہمارے گناہوں سے ہر پل باخبر ہے۔ اس کے باوجود وہ ہم سے محبت کرنا بند نہیں کرتا، اس کے باوجود وہ اپنے بندے کے انتظار میں ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کی خطاؤں کو بخش دوں۔ یہ ہے اللہ کی محبت۔
جو فرشتے ہماری نافرمانیوں کے پلندے اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں نا، وہ اگلے دن انہی کے ہاتھ ہمارا رزق اور نعمتیں بھیج دیتا ہے۔ یہ ہے میرے پروردگار کی محبت۔ ایک بات پوچھوں آپ سے، اگر یہ انسان، یہ لوگ ابھی واپس آ جائیں تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ بنگلے بنائیں گے، لینڈ کروزرز خریدیں گے، مال و دولت جمع کریں، کیا کریں گے؟ یہ بتائیے، کیا یہ سب حسین سے حسین تر ہونے کی کوشش کریں گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پھر ان کی تمنا کیا ہوگی؟ صرف توبہ کی ایک رات، سجدے کے لیے ایک لمحہ، توبہ کے لیے ایک لمحہ، ندامت کے لیے ایک لمحہ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کبھی نہیں آئیں گے باہر واپس اس دنیا میں۔ ہاں، البتہ ہمارے پاس مہلت ہے، لیکن افسوس ہم اپنے انجام سے بے خبر دنیا کی مستیوں میں ڈوب چکے ہیں۔ یہ تو واپس نہیں آئیں گے، لیکن ہم لوگ بہت جلد اس مٹی کے نیچے اس خاک ہونے والے ہیں۔ ابھی تو ہم لوگ باہر ہیں، ہمارے پاس تو موقع ہے، مہلت ہے، ہم تو بدل سکتے ہیں خود کو۔ یہ فاصلہ، یہ تو صرف 2-4 فٹ کا ہے۔ میں 2 فٹ زمین کے اوپر بیٹھا ہوں اور یہ لوگ 2 فٹ زمین کے نیچے، لیکن یہ فاصلہ ایسا ہے کہ اگر ہم نے بے حسی میں، لاپرواہی میں دنیا کی اس موج مستی میں طے کر لیا تو بس پھر صرف افسوس، ندامت، پچھتاوا ہوگا۔ یاد رکھیے، ایک لمحے میں موت کا فرشتہ آتا ہے اور گھر اور بستر سب بدل جاتا ہے۔ بحریہ ٹاؤن، ڈیفنس ٹاؤن والوں کا راستہ بھی یہیں آتا ہے اور ایک جھونپڑی والے کا راستہ بھی یہیں پہ آتا ہے۔ مطلب دنیا کے تمام راستے آخر میں انسان کو یہاں لے آتے ہیں۔ ابھی 2021 ہے، آج سے ٹھیک 100 سال بعد 2121 میں ہم سب اپنے دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ یہاں ہوں گے، اندر منو مٹی کے نیچے۔ اجنبی لوگ ہمارے گھروں میں رہیں گے، ہماری جائیدادیں، پلاٹ، گاڑیاں، پراپرٹیز غیر لوگوں کے پاس ہوں گی، ان کو ہم یاد بھی نہیں ہوں گے۔ جیسے ہمیں اپنے دادا کے باپ کا کچھ نہیں پتا، کون تھے، کیسے زندگی گزاری، کیسے چلے گئے، ویسے ہی 100 سال بعد کسی کو ہمارا نام تک معلوم نہیں ہوگا۔ ہم تاریخ کا حصہ ہوں گے، ہم نامعلوم ہوں گے، ہمارا نام، ہماری شکلیں کسی کو نہیں پتا ہوں گی۔ اس لیے قبر کی اندرونی خوبصورتی کے لیے ابھی سے محنت کرنی چاہیے۔ گھر والے تو بس باہر سے ٹائلیں لگا کر قبر کو پکی کر کے ہمیں بھول جائیں گے۔ ہم سب انسان، ہم سبھی خطا کار ہیں۔ ہمیں گڑ گڑا کر اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ میں سوچتا ہوں جہاں اتنا بڑا سورج، لاکھوں کروڑوں سیارے اللہ کے فرما بردار ہیں، وہاں انسان، اللہ نے جسے اشرف المخلوقات بنایا، اتنی محبت کی، وہ اللہ کی مخالفت پہ اتر آتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ اے میرے اللہ، تیرا بندہ بڑا کمزور ہے مالک۔ اے میرے پروردگار، ہم اتنے کمزور ہیں، نہ گرمی کی شدت کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ سردی کی شدت کو۔ انسان یقین جانیے پریشان ہو جاتا ہے اگر گرمی 44 پہ پہنچ جائے تو۔ اگر گرمی یا سردی بڑھ جائے انسان پریشان ہو جاتا ہے، اندھیرے سے انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے، کمرے میں ایک بچھو آ جائے انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ اے میرے مالک، اے میرے اللہ، تیرا بندہ بڑا کمزور ہے۔ ہمیں دنیا کی رنگینیوں نے اندھا بنا دیا ہے، ہمیں شیطان اور نفس نے اندھا کر دیا ہے۔ ہمارے دل اس قدر سخت ہو چکے ہیں کہ ہمیں ہمارے گناہوں پہ رونا بھی نہیں آتا۔ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، اگر تو ہم سے ناراض ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے میرے مالک؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر عذاب آ سکتا ہے، لیکن تو نے ہمیں مہلت دی ہے، ہمیں لمبی زندگی دی ہے میرے مالک۔ تو نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال کر ہمیں دنیا کے سامنے معزز بنا رکھا ہے، ورنہ ہمارے گناہوں کو دنیا کے سامنے لا کر ہمیں ذلیل و رسوا کر سکتا ہے۔ لیکن تو انتظار میں ہے کہ میرا بندہ مجھے کب پکارے گا۔ مالک، تیرا بندہ حاضر ہے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہے میرے مالک،
ہمیں معاف کر دے۔ ہم اپنے گناہوں پہ نادم ہیں میرے پروردگار۔ اے میرے اللہ، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں۔ اے میرے مالک، اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا تو ہم کہاں جائیں گے مالک؟ تیرے سوا ہمارا کون ہے؟ اے میرے مالک، ہمیں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہیں، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک، ہماری نافرمانیوں کو درگزر کر دے۔ اے میرے مالک، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔